Masood exclusive. यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। क्या अजीब आयत है। देखो सूद किसे कहते हैं? जितना पैसा होगा उससे मजीद पैसा बनता है ना इंसान के पास। 1 लाख अगर आपके पास है तो आप सूद पे कर्जा दे के 1,02,000 बना लोगे उसको। 2 लाख हैं तो 2 से 2,04,000, ऐसे ही इसको ज़रब देते चले जाएं। तो इससे क्या लगता है कि पैसा पैसे को खींच रहा है, ऐसा ही है ना। ज़कात क्या है? बिल्कुल सूद की उलट है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, ऐसा ही है ना। यानी जो सूद के रेट आजकल क्या चल रहे हैं बैंकों में, 2% या 2.5% ना, यही चल रहा है ना रेट। क्या हो गया भाई? 7% है। अच्छा, सूद का रेट ज्यादा, तो सूद ज्यादा कमा रहा है इंसान। यानी 1 लाख पे 7,000, 1 लाख पे 7,000 रेट है, तो 7% आप 1 लाख पे कमा रहे हो, यानी 100 रुपए पे 7 रुपए। ज़कात भी जितने ज्यादा अमाउंट होगा ज़कात उतनी ज्यादा निकलेगी। 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 200 पे 5 रुपए, 1 लाख पे 2,500, 2 लाख पे 5,000। तो इससे मालदार कहेगा कि यार सूद बढ़ता है और ज़कात पैसे को घटाती है। जितना पैसा होगा ज़कात उतनी ज्यादा ज़कात है। ज़कात भी एक सदक़े की एक किस्म है ना। तो देखने में लगता है कि सदक़े से पैसा कम होता है, सूद से बढ़ता है। अल्लाह ने कुरान में इसकी बिल्कुल नफी कर दी। यमहकुल्लाहु रिबा, फरमाया अल्लाह सूद को मिटाता है। अब मिटाने का लफ्ज अल्लाह ने जो इस्तेमाल किया, इसमें क्या हिकमत है? इस पे खोपड़ी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी ये बात भी। यमहकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह क्या करता है? जैसे रबड़ से हम कोई चीज लिखते हैं तो यूं यूं करके मिटाते हैं ना, तो ऐसे अल्लाह सूद को क्या करता है? मिटाता है। शायद इसमें यह हिकमत हो कि सूद बज़ाहिर तो बढ़ता हुआ नजर आता है, मगर अल्लाह बाकायदा इरादा करके ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि बढ़े हुए प्रॉफिट को घटा देते हैं। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं ना, एक चीज लिखे ही नहीं, लिख के मिटाना थोड़ा मुश्किल काम है ना, तकल्लुफ करना पड़ता है। तो अल्लाह भी बाकायदा इरादा करके ऐसे कुछ हालात पैदा कर देते हैं कि वो बड़ी हुई रकम की बरकत खत्म। कैसे हालात? कि भाई मसाइल, इतनी अर्निंग नहीं हुई जितने खर्चे अल्लाह ने बढ़ा दिए। खर्चे बढ़ाने के लिए जरूरी है, किसी को बीमार कर दिया है भाई, स्कूल, ऐसे स्कूलों में दाखिला हो गया, फीसें डबल हो गई, मगर एजुकेशन नहीं हासिल हो रही, कोई चोरी करके भाग गया, कुछ भी। तो गोया अल्लाह रबड़ लेके ना मिटाते रहते हैं उसको, कि तू कमाता रहे, मैं यहां क्या करता रहूंगा, उसको रिमूव करता रहूंगा, तू करता रहे। यानी ये नहीं है कि तू कमाए, मिटती वो चीज है जो पहले लिखी जाती है। खाली सफों को तो नहीं मिटाया जाता ना भाई। तो इसमें अल्लाह बता रहे हैं सूद का प्रॉफिट हासिल होगा फिर मिटेगा। होने को ना देखो। अगर अल्लाह ये कहते ना अल्लाह सूद से नफा होने ही नहीं देता, तो फिर इश्काल होता कि अल्लाह सूद से नफा तो हासिल होता है, इसी से तो लोग धोखे में आते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मैंने कब कहा कि सूद से प्रॉफिट नहीं मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैं बैठ के क्या करता रहूंगा? रबड़ लेके मिटाता रहूंगा, उसको मिटाता रहूंगा। तुम कमाते जाओगे, बरकत खत्म होती जाएगी। हाँ, फरमाया वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़े को अल्लाह क्या करता है? बढ़ाता है। अब देखो यहां इरबा का लफ्ज है, रिबा से निकला। निविया सॉफ्ट में है 2x ज्यादा मॉइस्चराइजर्स, विटामिन ई और जोजोबा, जो दे मुझे फ्रेश और ग्लोइंग स्किन चुटकी में आता है। अब देखो यहां इरबा का लफ्ज है, रिबा से निकला है। रिबा अरबी में सूद को कहते हैं। रिबा अरबी में किसे कहते हैं? सूद को। यानी जो ज़कात है ना, उस पे अल्लाह सूदी प्रॉफिट देता है। सूद में उसूल ये होता है कि जितनी लेट पेमेंट होगी
سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں, بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں, اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا, اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا, اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا, اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا, گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی, کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے, جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا, بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال, اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے, بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا, یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا توکی فیوکا علیک, روکو مت, اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے, گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے, میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے, 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی, ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج 4 مگے ڈالیں 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو. ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں.
ہیں بھائی, تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے, جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی, جیسے بریانی بنانی ہے بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں نے. یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں, خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے, وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں. ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے. ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا. کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں, ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات. کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا, بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات. تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے, تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں. تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں, لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے. اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی. دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو. 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی. یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ, ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا, اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی, ڈائری میں, اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن. کیا ہو گیا بھائی, ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں, اب کیا کیا کھوپڑا ہے, یہ کیا ہے
اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, پھل, وہ اس کی قیمت لکھی بھی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں, جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں, اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی, مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو, آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا, ہمارا تو, میرا اپنا حساب ایسا ہے, میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا, تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو, جیسے کمپنی چلتی ہے نا, ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے, وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں, بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے, عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ, وہ فی کس اتنی ہے. تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے, کیونکہ ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے
तैयार कर रहा है, बातें चौथी शादी की कर रहा है, सही है ना, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बकिया भी या तो भाग जाएंगी या ये कशकोल लेके भीख मांगेगा। यही मतलब है कि नहीं है? तो पहला फायदा आपको यह होगा कि कुरान ने जो हमें हुक्म दिया है कि एतदाल से खर्च करो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना इतनी कंजूसी करो और ना इतनी सखावत करो कि कल लोगों से भीख मांगनी पड़े। तो ये जो म्याना रवि कुरान का हुक्म है, इस हुक्म पर अमल करना उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आपको ये ना पता हो कि मेरी अर्निंग ज्यादा है या मेरे खर्चे ज्यादा है। अगर आपने देखा कि आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या करो, बेढंगे तरीके से खर्चे कम नहीं करो। फिर आपने ये देखना है कि इनमें कौन से खर्चे ऐसे हैं जिनमें कमी सेहत के लिए नुकसान। तरजीहात क्या है? सबसे पहले सेहत है ना। अरे क्या हो गया, तो अब आपने क्या किया, फ्रूट का खर्चा कम करना शुरू कर दिया। ना 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 भाई, बच्चों के खिलौने निकाल दो यहां से, खर्चों में खिलौने आ रहे हैं ना। साइकिल क्या कर दो भाई, 4000 की साइकिल नहीं बनती, आइंदा ये नहीं होगा, ठीक है ना, निकालो इसको, ठीक है। बहुत सारे खर्चे, मैंने जब ये लिखना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई होटलिंग पे ठीक ठाक खर्च हो रहा है, तो वो मैंने मैनेज किया। होटलिंग नहीं, निकलने लौंडे लपाड़ों के साथ, हमारे भी हम दोस्त हैं, वो निकल गए वहां जाके खा रहे हैं उधर जे शनवारी पे, कभी बकरे के वो चांपे फोड़ रहे हैं, कभी देखा भाई वो ठीक ठाक आ रहा है चांपे वहां पे जो है ना, ये ठीक ठाक खर्चा तो मेरा कहां निकल रहा है। तो अगर आपके खर्चे ज्यादा हो तो आपने सबसे पहले किस पे कंट्रोल करना है? होटलिंग को। भाई ये कम करो, समझ में नहीं आ रही तो मैं घर चला जाता हूं भाई। इसको क्या करना है? कम करना है, ये निकालो, चाय गुटखा निकालो, सिगरेट निकालो। बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो आपको अंदाजा होगा कि फालतू के हैं, मगर उन पे खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहला फायदा यह होगा कि आप मुस्तकबिल के लिए भीख मांगने से बच जाओ। और घर वालों पे सख्ती भी करनी पड़ेगी, बेगम देख लो तुम्हारे सामने है ये खर्चा है, और अंडे पराठे देखो ये आ रहा है, ठीक है, अब तुम बताओ मैं कहां से लेकर आऊं ये। तो घर वाली समझदार होगी तो मान जाएगी, भाई ठीक है थोड़ा कंट्रोल में करो इसको। तो घर वालों से मशवरा करो, बताओ कैसे कंट्रोल करें इसको। मशवरे के बगैर करोगे तो वो खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा, बेगम कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। उसको बिठाओ, बोलो आपके सामने ही है, देख लो भाई, तो आप बताओ ना अब इसको कैसे कंट्रोल करें। मिलजुल के कुछ करते हैं तो कौन से खर्चे कम करें आप बताओ। अगर ईद पे इतनी शॉपिंग हम हर साल करते रहे तो बेगम ये तो मसला क्या हो जाएगा, कपड़ा थोड़ा ईद को कम कर लो। तो बहुत सारे, यानी आपके सामने हर चीज मौजूद होगी। हर चीज का ना मेरे यहां खाना बना हुआ है, खाना, गोश्त पे इतना खर्च हुआ, दूध पे इतना खर्च हुआ, अंडों पे इतना खर्च हुआ, सब्जी पे इतना, एक एक चीज रिटर्न में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अच्छा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आपने देखा कि आपके खर्चा आपकी सैलरी से कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दूसरा फायदा आपको इससे यह होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर 50,000 है, 1 लाख है, मेरे खर्चे 99,000 हो रहे हैं, लेकिन ये जो 99,000 मेरा खर्चा हो रहा है उसमें 25% तो इस फालतू काम पे खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं इसको बचा के महाना 25,000 रुपए बचा सकता, उस 25,000 में मैं जायज कमेटी डाल सकता हूं, उस 25,000 का हर महीने गोल्ड खरीद सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है ना भाई। तो इतनी बचत के बाद 1 लाख के बाद बहरिया टाउन का प्लॉट 1 साल के बाद, मैं मजाक कर रहा हूं, बहरिया टाउन वाले को बताओगे ना वो मारेगा, बोलेगा मेरी तौहीन नहीं करो 25,000 में। एक मिसाल दे रहा हूं, ये 25,000 के 25 लाख भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने इधर से चेक किया, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ था कि मैंने जब चेक करना शुरू किया मुझे अंदाजा हुआ भाई ये पैसे बिला वजह के इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है होटलों की चाय पर और फलां पर, और इतना उस पे हो रहा है कि ये बच के बहुत अच्छी जगहों पे, बोलो भाई, खर्च हो सकता। तो आप जब खुद करेंगे तो बहुत सी राहें आपके सामने खुलेंगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहां से मैनेज करने के बाद मेरी जो सैलरी है ना उसमें से मेरा बचता इतना है,
تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے, غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی, آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن, بولو بھائی, ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1 لاکھ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 1-2 بچوں کے ساتھ 1 لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے, 1 لاکھ. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے, یار اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے, کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو, یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں, اللہ کھلائے گا, بیگم کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو, بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے, یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں, وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں, یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے 1 سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا, وہ 12 لاکھ جمع کر لے. اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دھڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دیا کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا, بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, آپ سمجھیں. اچھا, جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے, پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا, وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے.
समझ रहे हो, प्रॉफिट में छक्के लगते हैं ना ताजरों के, या कभी बोनस मिल गया, बोनस तो एक तो सालाना बोनस मुतय्यन होता है, कभी कभार बॉस वैसे ही खुश होके ग्रेवी में दे देता है, ये ले भाई ले जा, फिर ऐसी ग्रेवियों में कभी खुद खा लिया, कभी सारी ग्रेवी उठा के किसको दे दी, गरीबों में बांट दी, हदिया दे दिया किसी को, किसी गरीब को दे दिया, बहन को दे दिया, भाई को दे दिया। हमारे यहां सदक़े के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, दुनिया में किसी के साथ इतना जुल्म किसी चीज के साथ नहीं हो। हर चीज में छक्के लगाते हैं हम, जितना प्रॉफिट था बेटे के वलीमे पे उड़ा दिया, करते हैं ना लोग, जितनी कमाई थी आधी कमाई बेटी के जहेज पे उड़ा दी, होता है कि नहीं होता, जितनी कमाई थी सारी एक इन्वेस्ट मुजारबा पे लगा दी, जो स्कैंडल चला था। इस किस्म के छक्के तो हम मार रहे हैं बहुत, ऐसा छक्का सामने नहीं आता कि जितनी अर्निंग हुई उठा के सारी किसको दे दी, गरीब को दे दी, ये बहुत कम होता है। सहाबा में ये होता था। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने कुरान में जो आयत बयान फरमाई है कि तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका ना करो, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब मेरा बाग है, पूरा बाग सदका। तो ये क्या है, छक्के हैं, ठीक है ना। क्रिकेट के मैदानों में छक्का लगाने से सिवाय तालियों के कुछ भी हासिल नहीं होता। असल जो चौके और छक्के जिस पर क़यामत में आपको अल्लाह की तरफ से ट्रॉफी मिलेगी ना, वो ये वाले छक्के हैं। एक आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था ना जावेद मियां दाद ने, हम भी छोटे थे उस वक्त, बहुत 2-2 फुट उछल रहे थे हम बेड पे ना, आखिरी बॉल पे छक्का मारा था। तो उस वक्त तो अकल नहीं थी, इतना खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। शारजा कब था, उस पे जावेद मियां दाद ने आखिरी बॉल पे क्या लगा दिया था, मजा बहुत आया था, वो कलाबाजियां खा रहे थे। ठीक है, वो भी एक छक्का था, कौम खुश होती है जीत के, लेकिन भाई आखिरत में उस छक्के की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं। छक्का किसे कहते हैं, अचानक एकदम बहुत बड़ा काम हो गया ना, तो ये जो छक्के हैं ना, अचानक उठा के इतनी बड़ी रकम, ऐसे छक्के सहाबा ने बहुत लगाए हैं, और आज भी लोग अल्लाह वाले लगाते हैं। तो इस किस्म के छक्के लगाया, एकदम उठो किसी दिन सुबह बोलो बेगम मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। मीटर शॉर्ट होने में क्या होता है, जो लोगों को कर्जे दिए हुए ना वो वापस लेना शुरू कर देता है। मीटर भी इस तरह का शॉर्ट, ऐसा मीटर शॉर्ट नहीं हो रहा कि आज मेरा मीटर शॉर्ट है, बस दाएं हाथ से दूंगा बाएं को भी पता नहीं चलेगा, और इतना उठा। अरब करते हैं आज भी ऐसे, हमारे जो रिश्तेदार सऊदीया में रहे हैं वो कहते हैं हमने अरबों को देखा है, ऐसे नोटों की गड्डी जेब में होगी रियालों की, वो हैं भी रियाल भी हैं, रियाल तो वैसे ही महंगा होता है। क्या कोई फकीर आया, वो तो कुछ ज्यादा ही मुबालगा करते हैं, तहकीक भी नहीं करते कि ये जो है मुस्तहिक भी है या नहीं है। ऐसे गड्डी उठाई, ऐसे पकड़ा दी उसको, गिन ही नहीं रहे जेब में कितने। ऐसे बहुत अरबों के आज भी वाक़यात हैं, बहुत सखावत है। तो आप इन लोगों को भूल जाएंगे अरबों की सखावत, अगर पता नहीं ये जो कहते हैं ना लोग, वो माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन है, उसने इतने बिल गेट्स उसने ये अस्पताल बना दिए, ये जितना पैसा अरबों के पास है उस हिसाब से जो उनमें सखावत है उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उनके सारे सखी हाईलाइट नहीं होते, छुपा के बहुत करते हैं, वो जितना दिखा के करते हैं उससे ज्यादा छुपा के करते हैं। जो अरब के असल कल्चर में रहा है ना, जो असल अरबों में। Hi, my name is Ria and I'm an ex-McKinsey consultant. I spent हाँ है ना, जो असल अरबों में, वो अरबों की तारीफ करता है, जो असल अरबों में। एक तो ये जो नजर आते हैं ना, ये बहुत से इनमें असल हैं भी नहीं। यतीम होना, कोई यतीम हो जाए उसको खिला खिला के बिगाड़ देते हैं। यतीम हो जाए ना कोई उस कल्चर में, तो हर आदमी चाहता है मैं उस पे इतना खर्च करते हैं, शोरूम से नई नई गाड़ियां खरीद के उसको दे देते हैं, वो बिगड़ जाता है। ऐसी सखावत है। हमारे यहाँ यतीम बेचारा कैसे धक्के खाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सखी वो है, गाड़ी जा रही है, वाइपर पे किसी ने साफ कर दिया तो 5 रुपए उसको पकड़ा दिया, ये समझा जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बड़े बड़े सखी मौजूद हैं, और गैरों से बहरहाल फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। अभी ये कोरोना वायरस में जब ये राशन की तकसीम का अमल आया ना, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई लोगों में अल्लाह ने बड़ा जज्बा रखा है भाई, हमारी कौम में भी, और बहुत खर्च करने का जज्बा। खैर, अब मैं जल्दी से अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। तो ये समझ में आ गया कि अपने हर खर्चा क्या करना है, डायरी लेके लिखना है और शाम को उसको लैपटॉप में डाल देना है। उससे 3 फ़ायदे होंगे, बचत,
کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب. اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے.